السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین کرام،
پچھلے 2 جمعوں سے کھانے کے آداب کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج جمعہ کے بیان کا جو سلسلہ ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دنیا کو پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں کو اللہ نے ہمارے لیے عطا فرمایا۔ آسمان کو پیدا فرمایا، زمینوں کو پیدا فرمایا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ہواؤں کو، پانی کو۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں، حلال چیزیں، اللہ رب العزت ہمارے لیے پیدا فرمایا، اور ہم کو اللہ رب العزت اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید کے 27ویں پارے سورہ ذاریات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو محض اور محض ہماری عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ کائنات کی نعمتیں ہمارے لیے، یوں سمجھ لیجئے ساری دنیا کے نظام کو جو اللہ چلا رہے ہیں، یہ ساری دنیا کا نظام ہمارے لیے، ہم اللہ رب العزت کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جنات اور انسان، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں ملا کر کے کیا ہے۔ جہاں جنات کا ذکر کیا وہاں انسان کا بھی ذکر کیا، جہاں انسانوں کا ذکر کیا وہاں جنات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ساری کائنات تمہارے لیے، تم میرے لیے۔ غرض کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمارے لیے عطا فرمایا ہے ان نشاندہی بھی فرمائی، کچھ علامتیں بھی اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز، یہ ناجائز، اسے استعمال کر سکتے ہو اور اس کے قریب تک نہیں جا سکتے۔ بہت ساری جانوروں کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا، دنیا کے اندر بے شمار جانور ایسے بھی ہیں حرام قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حلال چیزوں کا استعمال کرنے کا حکم بھی دیا، اور اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامتوں کی نشاندہی بھی فرمائی، یہ چیز ہے، اسے استعمال کرو، اسے استعمال نہ کرو۔ کھانا ایک بہت بڑی نعمت، علماء نے لکھا ہے یہ سورج اور چاند جو اپنے کام پر باقی ہیں، یہ ساری نظام کو اس لیے اللہ نے پیدا فرمایا، وہ نظام چل کر کے میرے بندے رزق کو حاصل کریں، کھانے کو حاصل کریں، روٹی کے ایک ٹکڑے کو حاصل کریں۔ یہ دنیا کے نظام کو اللہ رب العزت نے چلا کر ہم سب پر احسان کا معاملہ کیا، اور بندے تو ایسے ہیں بغیر اللہ کی تعریف و بڑائی کے، حمد و ثنا کے، ہر چیز کو بندہ استعمال کر لیتا ہے، اس کا خیال تک نہیں ہوتا، اس کا تصور بھی نہیں ہوتا یہ جو نعمتیں میرے پاس موجود ہیں یہ کس کی عطا ہے۔ نہ میں میرے بل پر کمایا، نہ میری طاقت ہے، نہ میری قوت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی دعا سکھائی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دعائیں کی ہیں
میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. جو اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد دعا پڑھ لے گا، جو دعا کی تلقین کی گئی، بتایا گیا، یہ دعا پڑھ لینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر گزار بننا چاہتا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہا ہے. اسی لیے کہا کھانے کے شروع میں دعا پڑھو، بھول گئے درمیان میں پڑھو، درمیان میں بھی پڑھنا بھول گئے، آخری ایک نوالا ہے جب یاد آ گیا تب بھی پڑھ لو. اس سارے کا سارا کھانا فائدہ پہنچائے گا. اگر بغیر پڑھے کے، بغیر سمجھے کے، بغیر سوچے کے کھا رہے ہیں، ایمان والے اور کافر میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. دعا میں برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر حمد و ثنا بیان کرنے میں برکت ہوتی ہے، شریعت کی پابندی میں برکت ہوتی ہے، سنتوں کی پاسبانی میں برکت ہوا کرتی ہے. یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم جب کام کریں گے برکت نہیں ہوگی. ایک واقعہ لکھا ہے، ایمان والے میں اور کافر میں کتنا فرق ہوا کرتا ہے، اس سے اندازہ لگائیں آپ. دارالعلوم دیوبند کے محتمم حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، ولی کامل تھے. کافر آئے دن اسلام پر بہتان لگاتے تھے، تہمت لگاتے تھے، ان کا اسلام ایسا ہے. یہ بہتان لگانا ایمان والوں کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے. ہمارے اخلاق بگڑ گئے، غیروں نے تانے دیے، تانے ہمارے لیے نہیں بلکہ قرآن پر تانے، دین پر تانے، حدیث پر تانے. غلطی ہماری ہو، انگلیاں اسلام پر اٹھتی ہیں، انگلیاں قرآن شریف پر اٹھتی ہیں، انگلیاں شریعت اور سنت پر اٹھائی جاتی ہیں. اس کے قصوروار تو ہم لوگ ہیں، غلطی ہم کرتے ہیں، انگلی اسلام پر اٹھتی ہے. غلطی ہم کرتے ہیں، انگلی آقا پر اٹھتی ہے. غلطی ہم کرتے ہیں، انگلی سنت اور شریعت پر اٹھتی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر انگلیاں اٹھتی ہیں. تو اس زمانے میں کافر بہت بڑھ چڑھ کر کے اسلام کے خلاف بولتے تھے، بہت زیادہ زبان چلاتے تھے. ہر وقت میں اللہ رب العزت اپنے کچھ خاص بندوں کو کھڑا فرماتے ہیں جن کے ذریعے سے حق کی بلندی ہوتی ہے، باطل دم دبا کر کے بھاگ جاتا ہے مجبور ہو کر کے. مناظر اسلام بھی تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ. آپس میں مناظرہ طے ہوا، مقابلہ، وہ پنڈت سے اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے. اس طرف کے آدمی بھی جمع ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، ایمان والے بھی جمع ہوئے. ایک وقت طے کیا گیا، کچھ رولز ہوا کرتے ہی مناظرے کے لیے، مقابلے کے لیے. پوری تیاری ہو گئی. اب مناظرے کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائے، وہ پنڈت بیچارے بھی تشریف لائے. اب مناظرے سے پہلے، اسٹیج پر جانے سے پہلے کھانا کھلایا گیا، انتظام کیا گیا. اللہ والے یہ آئے ہیں، وہ پنڈت آئے ہیں، پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد میں اسٹیج پر جائیں گے، مقابلہ ہوگا دلائل کا، کشتی کا مقابلہ نہیں، دلائل کا.
کھانے بیٹھے دسترخوان بچھایا گیا. اللہ والوں کی عادت ہوا کرتی ہے تھوڑا کھا کر کے اٹھ جاتے ہیں سنت کے مطابق. کہا گیا کہ پیٹ کو 3 حصے کرو, ایک حصے میں کھانا ہو, ایک حصے میں پانی ہو, ایک حصہ خالی ہو. تو اس کے مطابق حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ تھوڑا بہت کھا کر کے اٹھ گئے. حضرت کے بازو میں پنڈت بھی بیٹھا ہوا تھا بیچارہ, خوب جم کر کے کھا رہا ہے. ایسا کھا رہا ہے جیسا کہ ایک بھینس اور بیل کھاتا ہے, ایسے ہی الفاظ ہیں کتاب میں. تو جب حضرت اٹھ گئے, جو مہمان تھے جنہوں نے دعوت کی تھی انہوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے, آپ تو بہت کم کھا کر اٹھ گئے. حضرت نے جواب دیا بھائی مجھے جتنی ضرورت تھی میں تو کھا لیا, جتنی مجھے ضرورت تھی میں کھا گیا بس الحمدللہ. پنڈت بیچارے جو بازو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ملا جی آپ تو ابھی سے ہار گئے, آپ تو ابھی سے ہار گئے. ارے جب کھانے بیٹھے میں بھی کھا رہا ہوں, آپ بھی جو کھا رہے تھے, ابھی میرا کھا کر ہوا نہیں آپ اٹھ گئے. آپ کے لیے بدفعلی ہے, آپ جب کھانے میں ہار گئے تو وہاں اسٹیج پر دلائل کیا پیش کریں گے, آپ وہاں بھی ہار جائیں گے. پنڈت نے کہا, اس کے جواب میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے کہا ارے اللہ کے بندے میں کھانے کا مقابلہ کرنے نہیں آیا تیرے ساتھ, میں تیرے ساتھ کھانے کا مقابلہ نہیں کرنے آیا, میں تو دلائل کی روشنی میں مقابلہ کرنے آیا ہوں. قرآن کی دلائل کے ساتھ, احادیث کے دلائل کے ساتھ, تاریخ کی روشنی میں میں نے جو ہے مقابلہ مناظرہ کرنے کے لیے یہاں پر آیا, کھانے میں مقابلہ کرنا نہیں آیا. اگر تجھے کھانے میں مقابلہ کرنا ہوتا کسی بیل کے ساتھ مقابلہ کر لیتا, یا کسی گائے کے ساتھ مقابلہ کر لیتا, یا کسی اونٹ کے ساتھ مقابلہ کر لیتا, یا کسی بھینس کے ساتھ مقابلہ کر لیتا, یقیناً وہ جیت جاتے, تو ہار جاتا. کیسا جواب تھا اللہ والوں کا, ارے بھائی مجھے جتنا ضرورت تھا میں کھا لیا, میری بھوک کی جو آگ تھی بجھ گئی, پیٹ بھر گیا. اب تو لے رہا ہے جم کر کے اور کہہ رہا ہے کہ ابھی سے تم ہار گئے, وہاں کیا دلائل کا جواب دو گے؟ کھانے کا مقابلہ تم جانور سے کرتے تو یقیناً جانور جیتتا, آپ ہار جاتے. پنڈت ہار گیا. حضرت نے ایک جملہ کہا بھائی آپ کھا کر کے اسٹیج پر آئیں, معلوم ہوگا کہ دلائل تمہارے پاس ہیں یا دلائل ہمارے پاس ہیں. ایک جملہ, پیتا پانی ہو گیا, چہرے پر پسینے چھوڑ گئے, منتیں سماجتیں کر کے وہاں سے نکل گیا, آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ کھانا آدمی اتنا کھائے کہ ابھی تھوڑی بھوک رہے, ابھی 2-4 نوالے آدمی کھا سکتا ہے, اٹھ جائے, عافیت ہے, سلامتی ہے. پیٹ بھر کر کے کھانا بہت ساری بیماریوں کو پیدا کرتا ہے. اور فرمایا کھانے کے بعد دعا ہے. کھانے کے بعد بہت سارے احباب کی ایک عادت ہوا کرتی ہے, فوراً کھاتے ہی سو جاتے ہیں پیٹ کے بل, فوراً کھاتے ہی کھانا پیٹ کے بل سو جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا, کھاتے ہی فوراً پیٹ کے بل سو جانا یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے. کیوں؟ جب فوراً کھاتے ہی پیٹ کے بل سو جائیں گے, آج دیکھیں سائنس کی دنیا میں آپ جائیں اور آپ کو جو ہے پلٹا کر آپ دیکھیں سائنس کیا کہتی ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کھانے کے بعد میں فوراً سویا نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ نقصان ہوتا ہے. یہ سائنسدان تو اب بتا رہے ہیں, ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا گئے کہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ کے بل لیٹنا مضر سے خالی نہیں, نقصان ہوتا ہے. کیوں؟ پیٹ بھر کر ہم کھا لیے, پیٹ کے بل لیٹ گئے, پورا وزن میدے پر پڑتا ہے. میدے پر جہاں کھانا ہوتا ہے, جہاں پانی ہوتا ہے, میدے پر سب سے زیادہ وزن پڑتا ہے. جب وزن پڑے گا یقیناً نقصانات ہوں گے. حدیث کی بات مانیں گے, سائنسدان کی بات مانیں گے؟ حدیث کی بات مانیں گے.
سائنسدان جو ریسرچ کرتا ہے، جو تحقیق کرتا ہے، وہ شریعت کی روشنی میں تحقیق کرتا ہے، حدیث کی روشنی میں ریسرچ کرتا ہے، اس کے بعد میں وہ بیٹھ کر کے مشورہ کر کے عام کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا یقین تو ڈاکٹروں پر ہے، ہمارا یقین تو سائنسدانوں پر ہے، ہمارا یقین کوئی اور چیز پر ہے، ہمارا یقین نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول پر ہے، نہ نبی کے سیرت پر ہے، نہ نبی کے صورت پر ہے، نہ نبی کے احکامات پر ہے، نہ نبی کے ارشادات پر ہے، نہ صحابہ کے ارشادات پر ہے، نہ اولیاء کے ارشادات پر ہے۔ ہم تو دنیا والے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے، اسی لیے نقصان انسان اٹھا رہا ہے۔ شریعت کی سنت کی جو پابندی کرے گا، پاسبانی کرے گا، عمل کرے گا، یقیناً کوئی مضر نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ سنت کے مطابق کہا گیا کہ کھانا کھانے کے بعد کم از کم 100 قدم چلنا، اس کے بعد میں سونا۔ حدیث سے بھی یہی ملیں گے آپ کو۔ سائنس کا آپ مطالعہ کیجئے، سائنس کے ذریعے سے آپ دیکھیں، سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا چاہیے، بلکہ کم از کم 100 قدم چلنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھاؤ، عبادت اور ذکر کے ذریعے سے ہضم کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جب کھانا کھانے کے بعد آدمی نماز پڑھتا ہے یا قرآن پاک کی تھوڑی دیر تلاوت کرتا ہے یا تھوڑی دیر ذکر کرتا ہے، اس کے ذریعے سے تھوڑا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آدمی سو رہا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسا بھی پیٹ کے بل سونا تو بالکل جائز نہیں، منع ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، پیٹ کے بل جب سوتا ہے کوئی آدمی، شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان پیٹ کے بل لیٹتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شیطان سوتا نہیں، اسے نیند نہیں آئے گی، لیکن پیٹ کے بل لیٹتا ہے۔ اگر کوئی پیٹ کے بل لیٹتا ہے، اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، او یہاں تو میرا چھوٹا بھائی ہے۔ شیطان کے جتنے کام ہیں وہ ایک ایک کر کے انسان میں بساتا ہے، وہ تاکہ اس کی بربادی آ جائے۔ تو کہا گیا کھانا کھانے کے بعد 100 قدم کم از کم چلنا، یا نہیں تو نماز، تلاوت، ذکر ہے، درود پاک، اس کا ورد ہے۔ اس زمانے میں ایک معمول تھا، کھانا کھانے کے بعد میں عبادت کرتے، کھانا ہضم ہو جاتا، صحت عافیت ملتی۔ آج رات کے 12 بجے 1 بجے کھانا ہوتا نہیں ہوتا، رات کے 1 بجے 2 بجے کھانا کھا کو 100 قدم جائیں گے کہاں؟ عبادت کون سی ہوگی؟ تلاوت کہاں سی ہوگی؟ ذکر و اذکار کہاں ہوگا؟ پہلے سے تھکے ماندے، کاروبار سے آئے، ملازمت سے آئے، 12-1 بج گئے، کھائے، سو گئے۔ وبا جو ہے پھیلی ہوئی ہے، انٹرنیٹ کی وبا، ٹی وی کی وبا، VCR کی وبا، DVD، نہ جانے وہ کتنے چیزیں، یہ وبا۔ آدمی جب اپنے کام و کاج سے فارغ ہو کر جاتا ہے، جاتے ہی فوراً اس کا کام اس کے سامنے بیٹھ جانا، اپنے چہرے کو، گویا کہ یہ وہ ساری چیزوں کو قبلہ تصور کرتا ہے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہی مطلب ہوا، آدمی فارغ ہوتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ اہلا صبح سے لے کر شام تک میں دکان میں تھا، تو نے مجھے روزی روٹی کا ایک ذریعہ بنایا، روزی روٹی مجھے مل گئی، میں کھا سکتا ہوں، میرے اہل و عیال کھا سکتے ہی، اور اب آپ کو بھی دے سکتا ہوں۔ شکرانے کی طور پر 2 رکعت نماز پڑھتا، ذکر کرتا یا درود پاک کی تلاوت کرتا، یہ ساری چیز چھوٹ گئی۔ فوراً گھر کے اندر گئے، نہ سلام، نہ کلام، نہ جانے کا طریقہ، نہ آداب۔ بیوی نہ جی اسے کیا سلام کرنا سو، میری بیوی مجھے سلام کرنا سو، کیوں کہ تو میں حاکم مرد مانا، مرد نہ انہیں، اسے بیوی سلام کرنا، گھر کو جاتے ہو یہ سلام نہیں کرے گا بیوی بچوں کو، بالکل عادت ختم ہو گئی۔ آقا نے فرمایا افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی پاؤ گے، عافیت پاؤ گے۔ 2 جمعہ پہلے آپ نے سنا ہوگا، جب دعا پڑھ کر گھر میں جاتے ہیں، شیطان نہیں آئے گا گھر میں، سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گے، شیطان آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔
نہ وہاں اسے قیام رہنے کے لیے، نہ اس کے لیے طعام، کوئی انتظام نہیں ہوگا، مایوس ہو کر کے چلے جائے گا۔ اب گھروں کے اندر شیطان کا جب اڈا ہے، گھروں کے اندر شیطان کا گھر ہے، گھروں کے اندر شیطان جو چیزوں کو چاہتا ہے، یہ ساری معصیت کی چیز ہے، شیطان تو اور خوش ہو جائے گا۔ میں جو کام کرنے کے لیے پیدا ہوا، میں آیا دنیا کے اندر گمراہ کرنے کے لیے، جہنم رسید کرانے کے لیے، یہ خود اپنے ہاتھوں سے دعوت دے کر کے لا کر مصیبت کو مول لیا۔ بات سچ ہے غلط ہے؟ غلط ہو تو ٹوک سکتے ہیں، اگر بات غلط ہے اسی وقت ٹوک سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، 100% یقینی بات ہے یہ۔ اس لیے سنت شریعت کی پاسبانی بہت ضروری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی، غیروں کے طریقے کو ہم اپنائیں گے، اتنا دنیا میں ذلیل ہوں گے، اتنا ذلیل ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کی کوئی حد نہیں، الفاظ نہیں ملتے کہنے کے لیے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے دعوت دے کر کے مصیبت کو مول لیا۔ کہا گیا جب کھانا آ جائے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا، اپنے طرف سے کھاتے، ذکر کرتے ہوئے کھاتے، پسند آتا تو کھاتے، پسند نہیں آتا تو چھوڑ دیتے، عیب نہیں لگاتے۔ آج معاشرے میں کیا ہوتا؟ کھانے کے بعد عیب، کسی دعوت میں جا کر آ گئے، آنے کے بعد کہانی یہاں شروع ہو گئی، اس کی دعوت میں یہ فرق تھا، وہ فرق تھا۔ آپ کو کیا حق بنتا ہے؟ اچھا ہے تعریف کیجئے، اچھا نہیں خاموش رہ جائیے۔ اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا، وہ ایسا ہونا چاہیے، گنجائش نہیں بالکل۔ ہاں کبھی کبھار کھانے کی بھی تعریف کرنا، کھانا پکانے والوں کی بھی تعریف کرنا۔ ہم نے تو کبھی ہماری بیوی کی تعریف نہیں کی، ماں کی تعریف نہیں کی، بہن جو خدمت کر کے کھانا پکاتی ہے اس کی تعریف نہیں کی، کبھی بیٹیاں بچیاں کھانا پکا کر کے دسترخوان پر لا کر جوڑتی ہیں، کبھی ہم نے تعریف نہیں کی۔ ایک اللہ والے تھے، گھر تشریف لے گئے، ایک اللہ والوں کے مریدین بہت ہوا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے ایک مرید تھے، بیوی بھی بیعت ہو کر تھی ان اللہ والوں سے، ان کے شوہر بھی بیعت ہو کر تھے۔ بیوی بیعت بولے تو اس طریقے سے نہیں جو معاشرے میں چل رہا ہے نا، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لو، دیدے میں دیدہ گھور کو دیکھو، شیطانی کام، ایسا نہیں، پردے کے پیچھے سے بیعت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دیتے صحابہ کو، صحابیات کو، مستورات کو، پردے کے پیچھے سے، مردوں کو سامنے، عورتوں کو پیچھے، بالکل پردے کا نظم ہوا کرتا تھا۔ اللہ والے بھی یہی کرتے ہیں۔ آج جو چور بنے بیٹھے ہیں، دین کے ڈاکو، غدار، یہ تو مزہ لیتے ہیں، بے شرم مرد اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، ایسے ظالموں کے پاس زندگی میں نہ نماز، نہ تلاوت، نہ چہرے پر سنت، نہ اسلامی لباس، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، ایسے ملونوں کے پاس اپنی مستورات کو بھیجتے ہیں۔ یہ ولی اللہ تھوڑی ہوتا ہے، ولی اللہ نہیں، ولی الشیطان ہوا کرتا ہے یہ۔ ایک اللہ والے اپنے مرید کے گھر گئے، کھانا تیار تھا، دسترخوان بچھائے، کھانا کھا گئے۔ اللہ والوں نے تعریف کی، ماشاءاللہ کتنا اچھا کھانا ہے، کیونکہ یہ بھی مرید تھے، ان کی جو بیوی، یہ بھی حضرت سے تعلقات تھا، اصلاحی تعلقات۔ پردے کے پیچھے سے یہ باتوں کو جب اللہ کی بندی سنی، زار و خطا رونے لگی۔ اور کیجئے اس بات پر، چھوٹی سی بات، حضرت پریشان ہو گئے، ارے بھائی میں نے کیا بات کہی، کہیں میرے زبان سے غلط بات تو نہیں نکل گئی جسے دکھ پہنچ گیا، تکلیف ہو گئی؟ یہ اللہ کی بندی تو اندر سے رو رہی، لکھا ہے کہ سسکیاں پر آ گئی، اتنا روئی۔ حضرت نے پوچھا، ارے اللہ کی بندی کیا بات ہے، تو کس وجہ سے رو رہی ہے؟ اس اللہ کی بندی نے کہا، حضرت اس گھر میں آئے میں 40 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ لیکن آج تک میرے شوہر نے کبھی میری تعریف نہیں کی، کھانے کی تعریف نہیں کی۔ آئے دن
کھانا کھانے کے بعد کوئی نقطہ رکھ کر چلے جاتے، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہو گیا، یوں پکنا چاہیے تھا، یوں پک گیا۔ ہوتی ہے نا، معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ کی زبان سے تعریف کے الفاظ کو میں نے سنا، خوشی کے آنسو نکل گئے۔ میرے شوہر آج تک تعریف نہیں کیا، نہ کھانے کی تعریف کیا، نہ میری تعریف کیا۔ حضرت فوراً جو ہے مڑ کر کے اللہ کے بندے کو مخاطب ہوئے، کہا ہے اللہ کے بندے، کھانا کھانے کے بعد جب مزہ لے کر تم کھاتے ہو، لذت کو محسوس کرتے ہو، کھانے کی بھی تعریف کرو، پکانے والی کی بھی تعریف کرو۔ بالکل نہیں ہوتا آج، نہ کھانے کی تعریف، الحمدللہ بہت اچھا تھا کھانا، اللہ کی تعریف بھی ہو جائے گی، پکانے والی کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا دعوت کھانے کے بعد جو دعا ہے، کبھی ہم نے غور کیا اس کے معنی اور مطلب پر؟ کبھی غور کیا؟ ارے غور کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہم لوگوں کو، کہاں سے ہم غور کریں گے؟ یہاں دعا پڑھنا یاد نہیں رہتا، غور کہاں سے کریں گے ہم لوگ؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ سنتوں کی پابندی کرنے کے بعد جو آدمی کھائے گا، وہ کھانا اس کے پیٹ میں جا کر کے نفع پہنچائے گا، کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور بہت سارے احباب کے دل و دماغ میں بات ہوا کرتی ہے کہ میں اتنے احباب کو پال رہا ہوں، میری فیملی میں اتنے احباب ہیں، 10-10 20-20 آدمی کو پالنے والا۔ کبھی سینہ ٹھوک کر کہتا 20 آدمی کو پال رہا ہوں جی میں، کیا تو نے کمال کر دیا؟ یہ رزق اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ تیرے تک پہنچایا، تو ایک ذریعہ ہے، اللہ نے تجھے اسباب بنایا ہے، اللہ نے تجھے ذریعہ بنایا ہے۔ یہ نعمتیں، یہ رزق، یہ چیزیں اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ سے درخواست کی، یا اللہ، قرآن پاک کے 12ویں پارے میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جب یہ آیت کو پڑھا، سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ سے درخواست کی، یا اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، 1 سال تک میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا، 1 سال تک۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں، ہم نہیں پال رہے ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو، ہم تو ذریعہ ہیں بس۔ کوئی آدمی جب یہ کہے میں پال رہا ہوں، وہ مر گیا، اس کے بعد کون پالیں گے؟ کون؟ اللہ پالیں گے۔ رزق دینے والا اللہ، اللہ پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے اس کا رزق پہلے آیا، بعد میں اللہ نے بچے کو بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کی، درخواست کیا، اے اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، 1 سال تک میں آپ کی مخلوق کو کھلاؤں گا۔ اللہ نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا، آپ نہیں کھلا سکتے، ممکن نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ کم از کم 1 مہینے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور آگے بڑھ کر کے سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ کم از کم 1 ہفتے کی تو اجازت دے دیجئے، میں بھی کھلاؤں گا۔ ساری دنیا پر ان کی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، سمندر کی مچھلیوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ آج کیا ہم حکومت کریں گے؟ چھوٹی سی رعایا کو لے کر بیٹھ گئے، بہت بڑے بادشاہ بن گئے، بہت بڑے بادشاہ۔ پوری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھوں میں تھی، ہوا ان کے تابع، چرندے ان کے تابع، پرندے ان کے تابع، سمندر کا پانی ان کے تابع، سمندر کی مچھلیاں ان کے تابع، چونٹیاں ان کے تابع، غرض کے ہر مخلوق سلیمان علیہ السلام کے تابع۔ یہ جو کہیں گے وہ سننے کے لیے تیار، ہم کہیں گے ہماری اولاد ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہماری بیوی ہماری بات سننے تیار نہیں، ہمارے ماتحت میں رہنے والے ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں، ختم۔
بیٹری فل رہی تو بیٹری چلے گی، بیٹری لو ہوگی تو نہیں چلے گی، وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، ختم، حاکمیت مردوں سے نکل گئی، حاکم تو عورتیں بنے بیٹھی ہیں، اشارہ اٹھ جانا، بیٹھ جانا، گویا کہ انہیں حاکم انہیں غلام، معاشرے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، 1 سال بھی نہیں، 1 مہینہ بھی نہیں، ہفتہ بھی نہیں، کم از کم 1 دن۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، 1 دن بھی نہیں، 1 دن بھی نہیں، پریشان۔ کہا یا اللہ کم از کم 1 وقت کھانا کھلاؤں گا میں آپ کی مخلوق کو، اجازت دے دیجئے۔ اللہ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اصرار کیا سلیمان علیہ السلام نے، اجازت دے دیجئے نا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اجازت ہے، کھلاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کئی مہینوں تک ٹنوں کا کھانا پکایا گیا، ٹنوں کا کھانا، سمندر کے کنارے بہت لمبا چوڑا دستر بچھا دیا گیا، بہت لمبا چوڑا۔ ہوا کو حکم دیا، سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو کہا ہوا اس کے اوپر چلتے رہنا تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ ارے آج اگر کھانا آپ پکائے ہیں کل تک نہیں رہے گا، مہینوں تک کھانا پکایا گیا، ٹنوں کا منوں کا کھانا پکایا گیا، ہوا اس کے اوپر لگتی تھی، ہوا جو ہے کھانا خراب نہیں ہوا۔ اللہ کا حکم بھی تھا، کھانے کو حکم مل گیا کہ خراب نہیں ہونا۔ مہینے گزرنے کے بعد بھی بالکل گرم تازہ ابھی پک کر کے آیا ہے، ایسا تھا۔ اب منوں کا ٹنوں کا پک کر تیار ہو گیا، دسترخوان بچھ گیا، پورے دسترخوان پر کھانے کو ڈال دیا گیا۔ وہ کھانا کون پکائے؟ انسان اور جنات مل کر کے پکائے۔ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھے، انسان بھی۔ ارے جب مخلوق قبضے میں ہے ان کے حکم کے مطابق تو انسان اور جنات بڑی بات نہیں۔ بیت المقدس کی جو تعمیر ہوئی جنات کے ذریعے سے، اللہ نے ایسا کام لیا، اب بات یہاں سے ادھر چلے جائے گی اور کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ کھانا تیار، دستر بچھ گیا، کہا کہ یا اللہ آپ کی مخلوق میں سے کسی ایک مخلوق کو بھیجیے۔ اللہ رب العزت نے سمندر کی ایک مچھلی کو کہا جاؤ سلیمان علیہ السلام کے یہاں دعوت ہے، تم کھا کر آؤ۔ ایک بڑی مچھلی آئی، دسترخوان کے اس کور سے کھانا شروع کیا، وہ کور ختم ہو گیا، پورا کھانا ختم ہو گیا، ایک مچھلی کھا گئی۔ مہینے پکائے تھے، ٹنوں کا منوں کا پکایا گیا تھا، پورا کھانا ختم ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام سے مچھلی پوچھا اور کھانا کہاں ہے؟ سلیمان علیہ السلام پریشان، ارے تم نے تو پورا کھانا کھا گئی اور پوچھ رہی ہو کہ اور کہاں؟ مچھلی نے جواب دیا کہ میزبان کو مہمان کی طرف سے یہی جواب دیا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام میزبان تھے، مچھلی مہمان تھی، کیا میزبان مہمان کو یوں کہے گا کہ پورا کھانا کھا گئی؟ ارے تم تو دعوت دی ہو، تمہاری دعوت پر میں آئی ہوں، یہاں پر پورا کھانا ہو گیا اور بھی میرا پیٹ نہیں بھرا، اور اوپر سے سوال پورا کھانا کھا گئی؟ کہ مہمان کو یوں کہتے ہیں میزبان؟ مچھلی نے کہا سلیمان کان کھول کر کے سنو، جب سے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک جتنا کھانا آپ نے مجھے کھلایا، ایسے 2 لقمے روزانہ اللہ مجھے کھلاتے ہیں۔ جب سے میں نے پیدا ہوئی، اللہ نے مجھے پیدا کیا، آپ کی دعوت کو آنے سے پہلے تک میں پیٹ بھر کر کھایا کرتی تھی، لیکن تمہاری دعوت جب ہوئی، تمہاری دعوت کھانے کے لیے میں آئی تو آدھا پیٹ کھا کر کے میں جا رہی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو، جنات کو، چرندوں کو، پرندوں کو، ہوا میں رہنے والی مخلوق کو، بلوں میں رہنے والی مخلوق کو، جنگلوں میں رہنے والی مخلوق کو، اور جو ہے بلوں کے اندر رہنے والی مخلوق، چونٹیوں کو، سمندر میں چھوٹی اور بڑی تمام مخلوق کو، ساری کائنات، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک جتنی کائنات ہے، جتنی خلقت ہے، یہ تمام کو رزق دینے والے آپ کی ذات، کسی کی طاقت نہیں کہ ایک وقت ساری مخلوق کو کھلا سکے۔ ساری مخلوق تو دور کی بات، ایک مچھلی کو نہیں کھلا سکے۔ کبھی ہم نے غور کیا یہ نعمتوں کو کون دے رہا ہے؟ کھانے کے بعد دعا سکھائی گئی، دعا پڑھو،
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے کھلایا پھلایا اور مجھے مسلمان بنایا۔ اللہ کا احسان ہے نہیں ہے؟ عافیت کے ساتھ میں اللہ نے روزی روٹی کا انتظام کیا، کھانا پک کر کے آ گیا۔ اللہ کی تعریف کرو، پکانے والی کی بھی تعریف کرو، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی، ان کی بھی تعریف، ماشاء اللہ آپ نے کتنا اچھا کھانا پکایا۔ یہ کہنا بھی ثواب سے خالی نہیں، اجر دیا جائے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ مومن تو نیکیوں کا حریص ہوا کرتا ہے۔ آج دولت کے حریص ہو گئے ہم لوگ، مال پانی کے حریص ہو گئے، پراپرٹی کے حریص ہو گئے، نہ سنت کی پاس و لحاظ، نہ شریعت کی پاس و لحاظ، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی۔ بتاؤ ایک غیر میں اور ایک ایمان والے میں کیا فرق ہے؟ ایک جانور میں ایک انسان میں کیا فرق ہے؟ بتانا تو چاہیے، میں انسان ہوں یہ جانور ہے، میں ایمان والا ایک کافر، کچھ تو فرق ہونا چاہیے، کچھ تو امتیاز ہونا چاہیے۔ اور کہا گیا دسترخوان پر جب کھانا آ جائے، کھاتے ہوئے نوالا گر جائے تو اٹھا کر کھا لو۔ بہت ساری جگہ ہم نے دیکھا، سنا بھی، دوستو اب آپ سنائے، دسترخوان پر گرنے کے بعد جو لقمہ اٹھا کر کھاتے ہیں، عیب کی نظر سے دیکھتی ہے، کیا اب یوں کھا رہا ہے انہیں؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ دسترخوان پر گرا ہوا نوالا اٹھا کر کے کھانا سنت ہے۔ عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، ایک درندہ جیسے شکاری کو دیکھتا ہے، شکار کو، یہ کیا کام کر رہا؟ اللہ کی نعمتوں کی تھی اتنی ناقدری، اتنی ناقدری، اللہ پکڑنے پر آئے، اللہ کی قسم ایک گھونٹ پانی نہیں دیں گے۔ اس لیے کہا کہ جب برتن میں کھانا نکالتے ہی احتیاط کے ساتھ نکالو، کوئی دانہ گرنے نہ پائے۔ شادیوں میں تو اتنی بے بٹی ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ منوں کا کھانا کچرے کی توٹی میں پڑے رہتا ہے۔ بتاؤ اگر اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی قسم ایک ایک دانے کے محتاج ہو جائیں گے۔ یہ ایک نوالے کو کھانے کے لیے آدمی صبح سے لے کر کے شام تک محنت کرتا ہے، نہ دھوپ دیکھے گا، نہ چھاؤں دیکھے گا، نہ بارش دیکھے گا، نہ سردی دیکھے گا، نہ گرمی دیکھے گا، نہ مصیبت دیکھے گا، نہ تکلیف، سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک نوالے کو حاصل کرنے کے لیے کہاں سے کہاں جائے گا آدمی۔ جب عافیت کے ساتھ میں نوالا مل گیا، اس کی ناقدری، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نعمتوں کی قدردانی کریں گے، اللہ اضافہ کریں گے، ناقدری کریں گے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم نعمتوں کو اللہ چھین لیں گے۔ ان عذابی لشدید، دردناک عذاب میں اللہ مبتلا کریں گے، یاد رکھو۔ اتنی آسانی سے یہ نعمت ہمارے تک نہیں آ رہی، بڑی محنتوں کے بعد کائنات کی بہت ساری قوتیں اس کے پیچھے لگ کر کے یہ نعمت ہمارے پاس آئی۔ جب نوالا گر جائے اٹھا کر، دھول وغیرہ لگی پھونک کر کے کھا لو، یہی حکم ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے پاس بھیجا، جاؤ کچھ مذاکرہ کرنا تھا۔ کسریٰ بہت بڑا بادشاہ تھا، آج کا جو سپر پاور، امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں نا، گوروں کی بستی کو، اس زمانے کا وہ سپر پاور تھا کسریٰ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے۔ دور کا سفر تھا، مدینہ طیبہ سے پیدل گئے، اونٹوں کا زمانہ وہ بھی کم، کچروں کا زمانہ کم، جن کے پاس سواری تھی
جن کے پاس سواری نہیں تھی. بہت دن لگ گئے, کپڑے میلے کچیلے, داڑھی پر دھول, بالوں پر پراگندہ بال. کسرا کا جو آدمی تھا جسے واچ مین کہتے ہیں, اندر جانے کی اجازت نہیں دیا. اور آپ کون ہیں, کہاں سے آئے اس حالت میں؟ صحابہ کرام نے کہا تمہارے بادشاہ نے طلب کیا ہے, کچھ مذاکرات کرنا ہے, بات کرنا ہے, اس لیے ہم آئے ہیں. اس بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے کہا یہ کپڑوں میں, یہ حلیے میں آپ نہیں جا سکتے بادشاہ کے پاس. سب کو ایک ایک جھبا دیا گیا, یہ جھبے کو پہن کر کے جاؤ اندر. صحابہ کرام نے کہا اسے ہم استعمال نہیں کریں گے, ہم ملاقات کریں گے اسی کپڑوں میں. صحابہ کرام کے اتنی اوپر تک تھے, آدھے پنڈلیاں نظر آتے تھے. آج کارپوریشن کی ٹٹی اتنا اوپر کپڑا پہنتے تھے, ٹکنوں سے اوپر. آج تو بیماری نکل گئی, وبا. فیشن کے پجاری بن گئے لوگ. نوجوانوں کان کھول کر کے سنو صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی. جہاں جاتے ملکوں کو فتح کر لیتے. ارے کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ ایمانی قوت تھی, ایمانی طاقت تھی. کیا روب تھا ان کے چہرے پر, بڑے بڑے زیر ہو جاتے. آج ہمارے پاس پتا پانی ہو جاتا, سفید وردی والوں کو, خاکی وردی والوں کو دیکھ لیں پتا پانی ہو جاتا. میں کہوں گا پیشاب چھوٹ جائے گا. یہ ہمارے ایمان کی کیفیت, وہ ان کے ایمان کی کیفیت تھی. کہا کہ ہم اسی کپڑے میں جائیں گے, یوں ہی ملاقات کریں گے, تمہارے کپڑے نہیں پہنیں گے. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تلوار تھی, وہ بھی ٹوٹی ہوئی تلوار, سادی سیدھی بھی, اچھی بھی نہیں تھی. پکڑنے کی جگہ کپڑا لپٹ کر تھے, پکڑنے کے لیے, گرپ کے لیے. ٹوٹی ہوئی تلوار وہ سیدھی کر رہے تھے ربیع بن عامر. وزیر نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تلوار ہے. اس وزیر نے کہا لاؤ تو ادھر. صحابہ دے دیے. کھول کر کے دیکھا, یہ تلوار سے آپ ملک فتح کرنے آئے ہیں ایران؟ صحابہ نے کہا ارے بھائی تم نے تو ابھی تلوار دیکھی ہے, تلوار چلانے والے ہاتھ کو نہیں دیکھا. اچھا بتاؤ ہاتھ. کہا کہ ہاتھ یوں مت دیکھو, تلوار کے وار کو سنبھالنے کے لیے, بچانے کے لیے جو ڈھال ہوا کرتی سب سے مضبوط, اس ڈھال کو لاؤ. ایک مضبوط طاقتور آدمی ڈھال کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ, اس کے بعد معلوم ہوگا کہ بازو کے اندر کتنی طاقت و قوت ہے. تلوار تو معمولی ہے, تلوار چلانے والے ہاتھ کو آپ نے نہیں دیکھا. محل کے اندر گئے, بہت مضبوط ڈھال کو لایا گیا. علماء نے لکھا ہے لوہے کا ڈھال تھا, بہت مضبوط. ایک طاقتور آ کر کے ڈھال کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا. حضرت ربیع بن عامر اٹھا کر ایک مار لگایا, ڈھال دو ٹکڑے ہو گیا. کیا قوت تھی ان کے اندر, کیا طاقت تھی ان کے اندر. وزیر گھبرا گیا, دوڑ کر اندر گیا. کہا بادشاہ سے بادشاہ یہ تو انسان نہیں معلوم ہو رہے, یہ تو کوئی فرشتے معلوم ہو رہے, یہ اور کوئی قوم معلوم ہو رہی ہے. اتنی طاقت, اتنے پاورفل, ڈرنے کا کوئی نام نہیں, خوف کے کوئی آثار نہیں. ٹوٹی ہوئی تلوار سے اتنے مضبوط ڈھال کے دو ٹکڑے بنا دیے. اور انہوں نے یہ بھی قید لگائی کہ وہ جو کپڑے پہن کر آئے اسی کپڑوں میں آپ کے سامنے آئیں گے, آپ سے ملاقات کریں گے. ہمارے محل کے کپڑے لینے کے لیے, پہننے کے لیے تیار نہیں. بادشاہ کی طرف سے اجازت مل گئی, اندر تو گئے. بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا تھا تخت پر, صحابہ نیچے کھڑے ہوئے تھے. عام طور پر ہوتا ہے بہت سارے احباب جو بادشاہ کے محل میں سب کھڑے ہوئے تھے. صحابہ کرام کی جرأت تو دیکھیے. اب
اب یہاں چل کر کے جو بات بتانے والا ہوں اسے غور کیجئے. صحابہ نے کہا یہ بات غلط ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی کہ تم بیٹھو ہم کھڑے رہیں، یا تو تم بھی بیٹھ جاؤ ہم کو بھی بٹھاؤ، یا نہیں تو ہمارے برابر سب کے برابر تم بھی کھڑے ہو جاؤ. صحابہ نے کہا یا تو تمہارے بازو چیئروں کو لگا دو ہم بھی بیٹھیں گے. خیر بیٹھنے کے لیے انتظام کر دیا گیا، صحابہ کرام بیٹھ گئے. پھٹے پرانے کپڑے، بہت دور کا سفر طے کر کے آئے تھے، پراگندہ بال، دھول داڑھی پر، سر پر، پگڑیوں پر، ٹوپیوں پر. مذاکرہ ہوا. اب اس سے پہلے دسترخوان بچھایا گیا کھانے کے لیے. مہمان نواز ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بھی، اپنے بھی غیر بھی. ایک دستور تھا عرب کے اندر، دوسرے ملکوں میں. صحابہ کرام جب کھا رہے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالا مس ہو کر نیچے گر گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نوالے کو اٹھا کر پوچھ کر کھا رہے تھے. بازو میں جو ساتھی بیٹھے تھے ایک کوہنی لگائی، ارے کیا کام کر رہے ہو تم؟ ارے یہ لوگ دیکھیں گے ایک دم جو ہے ہلکے سمجھیں گے، ان کی نظروں میں ہماری عزت نہیں رہے گی کہ کتنے ہلکے لوگ ہیں، یہ گرا ہوا کھانا اٹھا کر کے نوالا کھا رہے ہیں. ان کی نظروں میں عزت نہیں رہے گی. ارے وہ ہمارے مقام میں کر لیں گے، یہاں اس چیز کا معاملہ نہیں، چھوڑ دو کھانا. آہستہ سے کونی مار کر کے ساتھی نے کہا، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے اللہ کے بندے بیٹھ، میں ان احمقوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو؟ یہ نہیں ہو سکتا. چاہے لوگ عزت کریں یا ذلت سے پیش آئیں، میں نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا. آقا کا فرمان ہے نوالا گر جائے اٹھا کر پوچھ کر کے کھا لو. سنت کا مقام کتنا تھا صحابہ کرام کی نظر میں. بادشاہ اپنی جگہ، اس کا محل اپنی جگہ، اس کی دولت اپنی جگہ. ارے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو ان احمقوں کی وجہ سے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. جب کھانے سے فارغ ہوئے بادشاہ کے دربار میں گئے. بادشاہ نے کہا بھائی ہمارے کپڑوں کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ یہ کپڑوں میں ملاقات مناسب نہیں. ڈٹ کر کے صحابہ نے کہا نہیں، اسی کپڑوں میں ملاقات ہوگی، بات چیت اسی کپڑوں میں ہوگی، آپ کے کپڑے نہیں پہنیں گے. بادشاہ غصے میں آ گیا، ارے اچھے ہماری بات کو مانتے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے، یہ کیسی مخلوق ہے. ایک وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ مٹی، ٹوکری میں مٹی بھر کر کے ان کے سروں پر رکھ دو. مقصد یہ تھا کہ جو ہے ذلت کر کے یہاں سے بھیجا جائے، لوگوں میں ایک شرمندگی ہوگی. ٹوکری لایا گیا، وہاں کی پوری ایران کی مٹی کو بھر کر کے ایک صحابی کے کندھے پر، ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیا. الحمدللہ وہ صحابی ٹوکری کو لے لیے، جاتے جاتے کہا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آپ نے ایران کی مٹی کو ہمارے حوالے کر دیا، ایک وقت آئے گا یہ پورے کا پورا ایران ہمارے قبضے میں ہوگا. مٹی دے دیا، اب یہ پورا شہر بھی ہمارے قبضے میں ہو جائے گا. بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، حکم جاری کیا کہ فوراً پکڑو، مٹی کو لے لو. بادشاہ کے احباب پکڑنے کی کوشش کی لیکن صحابہ کرام بچ نکل گئے. چند دنوں کے بعد علاقے کو فتح کر لیا گیا. اسی لیے آقا نے فرمایا زمین پر ایسے اللہ کے بندے ہیں جس چیز کی قسم کھا لیتے ہیں اللہ پاک ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں. وہ شان صحابہ کرام کی تھی، وہ شان تو اللہ کے نیک بندوں کی تھی. کیا قوت ایمانی تھی ان کی. فرمایا کہ جب کھانا گر جائے اٹھا کر کے کھا لو، پھونک کر کھا لو، کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف پوچھ کر کے کھاؤ.
معاشرے کے اندر اتنی وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر کوئی پلیٹ کو صاف کر رہا تو کیا بھی پلیٹ کو چاٹ کو کھا جا رہا، انہیں پلیٹ کو صاف کر کر کھانا سنت، اوپر صاف کرو، اوپر پلیٹ کو صاف کر کے کھانا یہ سنت، کتنا ہلکا ہوگا نا بھی پلیٹ کو صاف کر کو چاٹ کو کھا رہا، صاف کر کے کھانا سنت۔ حدیث میں کہا گیا جب پلیٹ کو صاف کر کے کھاتے ہی پلیٹ دعا دیتی ہے، یا اللہ جس طریقے سے یہ مجھے صاف کر کے کھایا اس کے گناہ کو بھی صاف کر دیجئے۔ گناہ سے مراد کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، پلیٹ کو صاف کر کر کھانے کی برکت سے پلیٹ جب دعا دیتی ہے، اللہ پاک یہ دعا کی برکت سے انسان جو کھانا کھاتا ہے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بڑی انگلی، اس کے بعد اس کے بازو کی انگلی شہادت کی، بعد انگوٹھا، بعد یہ دو انگلیوں میں سے جون سی چاہے چوس سکتے ہیں، یہ سنت طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، 3 انگلیوں سے۔ اب بولیں گے 3 انگلیوں سے کھانا ملتا نہیں نا؟ ہاں، جو چیز مل سکتی ہے 2-3 انگلیوں سے کھانے کی، 3 ہی انگلیوں سے کھانا ہے، یا اور کوئی چیز نرم چیز ہے، پتلی چیز ہے، علماء نے اجازت دی ہے 5 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں، اجازت ہے، گھبرانے کی بھی بات نہیں۔ کیا 3 انگلیوں سے کھانا بولے تو کیسا کھانا؟ ایسا نہیں، جو 3 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر روٹی کا مسئلہ اور کوئی پھل کا مسئلہ، روٹی بھی جو ہے 1-2-3 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں آرام سے، گھٹ چیزیں آرام سے پکڑ کر 2-3 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں۔ کھانا ہے یا کوئی اور پتلی چیز ہے 3 انگلیوں سے تو نہیں ہو سکتا، 2 بھی جو ہے ملا لینا پڑتا، لگا سکتے ہیں، 5 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن انگلیوں کو چوس لینا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے یا تو خود چوس سکتے ہیں یا کسی دوست کو بغیر کوئی کراہت کے چوس سکتا ہے، دوست کو بھی دے سکتے ہیں، لو بھی انگلیوں کو چوس، یا بیوی بیٹی دے سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد دسترخوان اٹھانے سے پہلے ہم نہیں اٹھنا، دسترخوان اٹھانا بعد میں خود اٹھنا۔ اور ایک مسئلہ، دسترخوان کے اوپر تش وغیرہ رکھ کر کے ہاتھ دھو لیتے ہیں بہت سارے احباب، بالکل غلط۔ دسترخوان کے اوپر سے اٹھا کر بازو رکھ کر کے ہاتھ دھونا، دسترخوان پر رکھ کر ہاتھ دھونا بالکل منع ہے۔ اور اسی طریقے سے دسترخوان جھٹکنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد تھے اس زمانے میں، حضرت مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں جی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے یہاں دعوت تھی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جب یہ گئے، کھانے سے فارغ ہو گئے، اب کھانا کھا کر ہونے کے بعد دستر کو مدوڑنے لگے۔ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت دستر کو باہر جھٹک آؤں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کھانے کے بعد جھٹک دیتے ہیں۔ حضرت اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دستر جھٹکنے کے بھی کچھ آداب ہیں، طریقے ہیں، کیا تمہیں آتا؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، ارے دستر جھٹکنے کی کیا آداب؟ اصغر حسین صاحب نے کہا ہاں یہ بھی ایک فن ہے۔ یہ کون سا فن ہے؟ ہم نے پڑھا نہیں، ہمارے اساتذہ نہیں پڑھائے، دستر جھٹکنا ایک فن، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے نہیں معلوم حضرت، بتا دیجئے میں سیکھ لوں گا۔ جذبہ تھا سیکھنے کا۔ تو حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دستر کو کھولا، ہڈیاں اس کے اوپر تھی، جن ہڈیوں کے اوپر گوشت لگا ہوا تھا، تھوڑا تھوڑا گوشت جو پورے طریقے سے ہڈیوں سے نہیں نکلتا، ان ہڈیوں کو الگ کیا اور کہا
مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان ہڈیوں کو فلانی جگہ پر رکھ دو، یہ گلی اور محلے کے کتے وہاں پر آئیں گے، وہ کھا لیں گے، ان کو معلوم کہ یہ ہڈیاں کھانے کے بعد یہاں پر ہڈیوں کو جمع کیا جاتا ہے، وہ آ کر کھا جائیں گے، وہاں یہ ہڈیوں کو جمع کرو۔ کھانے کے چھوٹے چھوٹے جو ریزے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بالکل، اسے ایک طرف جمع کیا اور کہا کہ اسے اٹھاؤ، ہمارے گھر کے بازو چونٹیوں کی بل ہے وہاں ڈال دو۔ پھر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات تھے، ٹکڑے تھے بالکل باریک باریک، جو توڑنے میں جو ہے آج کے جیسی بالکل نہیں تھی، سوکھی روٹی کھاتے تھے، جوار کی روٹی یا گیہوں کی روٹی، تو ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو جمع کیا اور کہا کہ فلانی جگہ میں ڈال دو۔ اور جو دوسرے قسم کی جو چیزیں تھے وہاں پر گر کر، جو نرم بھی، جو پرندے کھانے کے لائق، اسے جمع کیا اور کہا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اٹھا کر چھت کے اوپر رکھ دو، تاکہ پرندے آئیں گے، کوے کھائیں گے، چیل کھائیں گے اور مخلوق کھائے گی۔ کہا کہ یہ دسترخوان اٹھانے کے آداب ہم پورا لپٹ جھپٹ کر کے ڈال دیتے ہیں۔ الحمدللہ گھروں میں کم از کم احتیاط تو ہوتا ہے، لیکن شادی محلوں میں بالکل احتیاط نہیں ہوا کرتا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا خلاف سنت۔ بہت سارے احباب دائیں ہاتھ میں پکڑ کو شان سے چائے پیتی، پانی پیتی، بعض احباب تو بائیں ہاتھ سے کھانے کے بھی عادی ہیں۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اللہ کا بندہ دائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آقا نے فرمایا، ارے اللہ کے بندے، دائیں ہاتھ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے کھا، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا۔ جب آدمی کسی چیز پر اپنے آپ کو فخر کرتا ہے، کسی کی بات کو نہیں مانتا، اکڑ پنا اس کے اندر آ جاتی ہے، حالانکہ غلطی کا کام کرتا ہے لیکن ماننے کی صلاحیت نہیں رہتی، نہیں مانتا، ہٹ درمی کرتا، یہ کیا مجھے بولتی، یہ کیا مجھے ٹوکتی، ویسی ہی عادت کا وہ آدمی بھی تھا۔ آقا نے کہا بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، بھی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت۔ اس نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے میں نہیں کھا سکتا، حالانکہ سیدھا ہاتھ اچھا تھا، اس کا بالکل اچھا تھا، صحیح سالم تھا۔ ایک فخر کے طور پر اس نے کہا، آقا نے مجھے ٹوک دیا، آقا نے مجھے یوں کہا، فخر کی طور پر کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ اسی وقت آقا نے کہا کہ تم سیدھے ہاتھ سے کبھی نہیں کھاؤ گے۔ کیا کہا؟ اس کے بعد تم سیدھے ہاتھ سے کبھی نہیں کھاؤ گے۔ روایتوں میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، موت تک یہ سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا ہو، اس کا ہاتھ شرر ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ سنت کا مذاق اڑانے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے عذاب دیا۔ یہ ہاتھ بیکار ہو گیا، اچھا تھا ہاتھ، اس ہاتھ سے کھا سکتا تھا، لیکن آقا کی زبان سے نکل گیا کہ اس ہاتھ سے تم کبھی نہیں کھاؤ گے۔ فخر کی طور پر کہا تھا کہ میں نہیں کھا سکتا یہ ہاتھ سے، لیکن یہ ہاتھ اچھا تھا، موت تک یہ ہاتھ بیکار ہو گیا۔ اس لیے سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے کھانا کھائیں، بچوں کو تعلیم دیں کہ دسترخوان بچھا کر کھائیں، ایک دانہ بھی نہ گرنے پائے، اگر گر جائے اسے اٹھا کر کے کھا لیں، دعا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھائیں، اس کی تعلیم دیں۔ مجلس کے اندر پورے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھا دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، ہم خاموش بیٹھے تھے۔ جب آقا نے ہاتھ کو آگے بڑھا کر کے کھجور لے کر کے استعمال کیا، نوش فرمایا، اس کے بعد ہم سب جو ہے آگے ہاتھ بڑھا کر کے کھایا۔ علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، مجلس میں اگر کوئی ضعیف آدمی ہی، عمر میں زیادہ آدمی، عمر میں برکت ہے، عمر بڑی عمر کے ہیں، متقی آدمی، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، سب سے پہلے ان کو اجازت دینا کہ وہ اٹھا کر کھائیں، یا بڑے نہیں، چھوٹی عمر کا ایک بچہ ہے، وہ بچے کو سب سے پہلے کھلانا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے کارخانے میں، دکان میں غلام ہے، کام کرنے والا آدمی، کاریگر، ہو سکے تو ساتھ میں بٹھا کر کے کھانا کھاؤ۔ آج مالک ہیں ایسے؟ بالکل نہیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی،
آقا نے بھانپ لیا, کہا کہ تم اکیلے اکیلے الگ الگ کھانا کھاتے ہوں گے؟ وہ صحابی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ, الگ الگ کھانا کھاتے ہیں. آقا نے فرمایا الگ الگ بیٹھ کر کھانے میں برکت نہیں, مل کر کے کھاؤ, اس میں برکت ہے. سب مل کر کے, گھر کی جتنی فیملی ہے, کاموں کاج کو آگے پیچھے کر لیں, سب مل کر کے. یہ کھانے کے آداب تھے, ایک طویل موضوع ہے, مختصر میں نے عرض کیا 3 جمعہ سے. اللہ رب العزت ہم تمام کو اتباع سنت نصیب فرمائے. جو کھانے کے آداب ہم نے عرض کیا, آپ نے سنا, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے برائی سے, معصیت سے, نافرمانیوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. آئندہ جمعہ کا عنوان رہے گا سود کے متعلق, سودی معاملات, اس کے متعلق گفتگو ہوگی. جلدی آنے کی کوشش کریں. آخر میں آئیں گے, بات سمجھ میں نہیں آتی. معاشرے کے اندر جو سود کا معاملہ جو چل رہا ہے, اللہ ماشاء اللہ بہت کم گھر بچے ہوئے ہیں. ہر آدمی سود میں ملوث. بیاج جسے کہتے ہیں, بڈی جسے کہتے ہیں, سود بولے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا. سود کو سود سمجھ جائیں گے, بات نہیں. بیاج بڈی جسے بولتے ہیں ہمارے معاشرے میں, ہر گھر میں وبا پھیلی ہوئی ہے. اس کے متعلق کچھ گفتگو ہو جائے تو الحمدللہ فائدہ ہوگا. اس لیے ساتھیوں کا بھی تقاضا تھا, کئی دنوں سے خیال بھی آ رہا تھا. معاشرے کے حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حالات یہاں پر جو ہے وجود, کیسے کیسے چیزیں وجود میں آ گئی. اللہ پاک ان ساری چیزوں سے حفاظت فرمائے, تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرمائے. آئندہ جمعہ جلدی آنے کی کوشش کریں, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.